کیا 10 سال بعد پاکستان میں اناج مکمل طور پر ختم ہو جائے گا؟ کیا 10 سال بعد پاکستان کے لوگ اناج کے لیے ایک دوسرے کو قتل کریں گے یا آدم خور بن جائیں گے؟ تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں، بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک۔ کسی بھی ملک کو دو کیٹیگری کے لوگ چلاتے ہیں، پہلا زرعی اجناس پیدا کرنے والے لوگ اور دوسرا بزنس مین لوگ۔ بزنس مین لوگ ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں زرعی اجناس پیدا کرنے والے لوگوں پر۔ اگر کسی بزنس مین میں کسی بھی چیز کی انڈسٹری لگانی ہے، فرض کرو کہ کسی بزنس مین نے ایک ٹیکسٹائل مل لگانی ہے، تو اسے کپڑا بنانے کے لیے دھاگے کی ضرورت پڑے گی، اور دھاگا بنانے والے کو دھاگا بنانے کے لیے کپاس کی ضرورت پڑے گی، اور کپاس زرعی اجناس پیدا کرنے والے لوگ ہی کاشت کرتے ہیں، یعنی کہ ایک کسان۔ اگر کسی شخص نے فلور مل لگانی ہے تو اس کے لیے اس کو گندم چاہیے، اور گندم بھی ایک کسان اگاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو چاکلیٹ، ٹافیاں وغیرہ بنانی ہیں تو اسے چاہیے سیرا۔ سیرا گنے میں سے نکلتا ہے۔ جب گنے سے چینی بنانے کا پروسیس ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے سیرا نکلتا ہے، جس سے چاکلیٹ، ٹافیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، اور گنا کسان ہی کاشت کرتا ہے۔ اور اگر کسی نے رائس مل لگانی ہے تو اس کے لیے اسے چاول چاہیے، اور چاول بھی زرعی اجناس میں شامل ہے۔ اس طرح کسی بھی چیز کی کوئی بھی انڈسٹری لگانی ہو تو اس کا تعلق سیدھا زرعی اجناس سے جا ملتا ہے۔ تو بنیاد زرعی اجناس پر ہوتی ہے کسی بھی ملک کی۔ ابھی زرعی اجناس کے اوپر نظر ڈالی جائے تو پاکستان میں زرعی زمینوں کے اوپر دن بہ دن آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر کوئی پابندی تاحال نہیں لگائی جا سکی۔ حالانکہ زرعی زمینوں کے اوپر بلڈنگ بنانے پر پابندی عائد کی جانی چاہیے۔ زرعی زمینوں کے اوپر بلڈنگ یا عمارتیں بننے کی وجہ سے زرعی اجناس کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے بہت ساری انڈسٹریز کو خام مال نہیں مل پا رہا، جس کی وجہ سے بہت ساری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ بے روزگاری بڑھنے کی وجہ سے ملک میں جرم کی شرح بھی بڑھ رہی ہے۔ لیکن حال ہی میں ایک اس سے بھی بڑا مسئلہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اگر سن 2000 کا معائنہ کیا جائے تو پنجاب میں سن 2000 میں سطح زمین میں پانی کی سطح 40 سے 50 فٹ تک تھی۔ اگر شخص زمین میں بور کرتا تو 40-50 فٹ پہ پانی میسر ہوتا اور پانی نکل آتا۔ ابھی آپ پنجاب میں کسی بھی جگہ پر بور کرو تو کم سے کم 230 فٹ پہ پانی نکلتا ہے، یعنی یہ پانی اتنا نیچے چلا گیا ہے، اور آنے والے 10 سال میں مزید پانی نیچے جانے کے خدشات ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ زرعی اجناس پیدا کرنے والوں کو نہری پانی فراہم نہ کرنا ہے۔ ہمارے ملک میں نہری پانی کی ترسیل ابھی تک نامکمل ہے اور ٹھیک طریقے سے بنائی نہیں گئی۔ زرعی اجناس پیدا کرنے والے کسانوں کو فی ایکڑ 17 منٹ پانی دیا جاتا ہے، جس سے پورا ایکڑ سیراب نہیں ہوتا، تو انہیں مجبوراً ٹیوب ویل چلانے پڑتے ہیں۔ جب وہ لوگ ٹیوب ویل چلاتے ہیں تو سطح زمین میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ابھی اس کے اوپر اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ یار سطح زمین سے اگر ٹیوب ویل چلتا ہے تو اس کا پانی نکل کے تو زمین کو ہی لگ جاتا ہے، وہ تو واپسی زمین میں ہی چلا جاتا ہے، تو زمین میں پانی کی کمی کیسے واقع ہو گئی؟ اس میں تھوڑی سی کریکشن ہے، وہ ہم آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر فرض کرو 1 ایکڑ زمین کے اوپر گنے کی کاشت کی جاتی ہے۔ گنا اور چاول کی فصل کو سب سے زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے۔ ابھی گنے میں سے رس جو بنتا ہے وہ پانی سے بنتا ہے۔ وہ رب کی قدرت ہے کہ وہ رب اس پانی کو میٹھے رس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ 1 ایکڑ زمین پر اوسطاً 40 سے 50 کوئنٹل گنے کی پیداوار ہوتی ہے۔ 1 کوئنٹل 100 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے۔
4 سے 5,000 لیٹر رس 1 ایکڑ گنے کی فصل میں سے نکلتا ہے۔ پاکستان میں ٹوٹل 24 لاکھ ایکڑ پر گنے کی کاشت کی جاتی ہے، جس میں پنجاب کا حصہ 62% اور سندھ کا حصہ 26% ہے۔ اس 24 لاکھ ایکڑ زمین کے اوپر جو گنا کاشت کیا جاتا ہے، اس میں رس کے روپ میں جو پانی ہوتا ہے اس کا ٹوٹل اندازہ لگایا جائے تو اس میں 6,83,82,183 بیرل پانی ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 9 ارب 60 کروڑ لیٹر بنتا ہے۔ ابھی ہر سال 9 ارب 60 کروڑ لیٹر پانی صرف گنے کی فصل کے ذریعے شوگر ملوں میں چلا جاتا ہے، جس سے چینی بنائی جاتی ہے، اور یہ چینی پھر بھی پاکستان میں کم پڑتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دوسری کسی فصل کا موازنہ لگائیں تو آپ گندم کا دانہ جب کچا ہوگا تو اس کو ہاتھ سے دبائیں تو اس میں سے دودا نکلے گا، تو وہ بھی پانی کے ذرات اس میں پائے جائیں گے۔ جتنی بھی فصلیں تیار ہوتی ہیں اس میں پانی کا بہت بڑا ہاتھ اور پانی کا بہت بڑا حصہ فصل کے ساتھ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ اس بات کو مضحکہ خیز سمجھیں یا اس بات کے اوپر طنز و مزاح کریں، لیکن یہ ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے۔ اگر نہری پانی کسان کو فراہم کیا جائے تو اسے ٹیوب ویل چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر وہ شخص ٹیوب ویل نہیں چلائے گا تو سطح زمین میں پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ ابھی تو چلو پانی 200-250 فٹ پر مل جاتا ہے اور کسان ٹیوب ویل چلا کر اپنی فصل کو پانی لگا سکتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر پانی اتنا نیچے چلا جائے کہ اس کو کوئی شخص نکال ہی نہ پائے، یا پانی اتنا نیچے چلا جائے اس کو نکالنے میں بہت زیادہ لاگت ہو۔ ابھی کراچی کا حال آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں ہر جگہ سے پانی نہیں نکلتا۔ اگر آپ نے کسی جگہ پر بور کرنا ہے کراچی میں تو اس بور کرنے کے اوپر آپ کا 1.5 سے 2 لاکھ روپے خرچہ آئے گا۔ کراچی میں رہنے والے لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں، اور انہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ بور کرنے کے بعد بھی وہاں سے پانی نکلے گا بھی کہ نہیں، اور جس جگہ سے پانی نکلتا بھی ہے تو وہاں سے کھارا پانی نکلتا ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، وہ صرف نہانے کے اور کپڑے دھونے میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خدا نخواستہ اگر جن صوبوں کے اندر میٹھا پانی ہے ان صوبوں کے اندر بھی پانی کی کمی ہو گئی، یا ادھر بورنگ پر اتنا زیادہ خرچہ آنے لگا کہ کسان اس خرچے کو اٹھا نہ سکے۔ آپ کئی کسانوں کو دیکھ لیں، ان کے پاس بیج کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، وہ قرض لے کر فصل کی بجائی کرتے ہیں اور کٹائی کرنے پر اس قرض کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جس کسان کے پاس اناج کا بیج خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو اس کسان کے پاس بور کرنے کے لیے کہاں سے پیسے آئیں گے؟ تو وہ زمین بنجر ہو جائے گی۔ آپ دوسرے ملکوں کو دیکھ لیں، وہ بنجر زمینوں کو کاشتکاری زمین بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن ہم کاشتکاری زمین کو بنجر بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر پانی کی بہت زیادہ قلت ہو گئی اور سطح زمین میں پانی اتنا نیچے چلا گیا کہ اسے نکالنے میں بہت زیادہ خرچہ آئے تو عام کسان اسے نکال نہیں پائے گا، اور پنجاب کی آدھی سے زیادہ زمین بنجر ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اس ملک میں اناج کی بے تحاشا کمی واقع ہو جائے گی، اور ہر چیز اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ ایک عام مزدور ایک روٹی بھی نہیں خرید پائے گا۔ اس ملک کے لوگ آدم خور بننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس مدعے پر پاکستانی قوم کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے کہ پاکستان میں ڈیم بنائے جائیں تاکہ پاکستان میں پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے اور زرعی اجناس پیدا کرنے والے لوگوں کو پانی کی صحیح ترسیل کی جا سکے۔ آپ کسی بھی مغربی ممالک میں جا کے دیکھ لیں، وہاں پر لوگ زرعی اجناس پیدا کرنے والے لوگوں کو
ان کی مرضی کے مطابق پانی فراہم کرتے ہیں۔ جتنے پانی کی انہیں ضرورت ہوتی ہے اتنا پانی انہیں فراہم کیا جاتا ہے۔ پاکستان واحد ایسا ملک ہے جہاں پر کسان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، اور کسان کی کوئی عزت بھی نہیں، اور کسان کی کوئی ویلیو بھی نہیں۔ بعض اوقات لوگ کسان کو جاہل، گوار اور بہت سے الٹے سیدھے ناموں کے نام سے نوازتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ جو شخص آپ کو اناج اگا کر دے رہا ہے اس کی عزت کرنی چاہیے اور اس کا خیال بھی کرنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ملک کی زمینوں کو بنجر کر بیٹھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔